قاضی شمس الحسن ایبٹ آباد سے سوال ان کا ہے کہ سینئر رہنماؤں کی جانب سے نواز شریف کو مشورہ دیا گیا ہے کہ اگر پارٹی کو بچانا ہے تو پھر شہباز شریف کو آگے لائیں اور مریم نواز کو خاموش کرا دیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف مسلم لیگ نون کو دوبارہ کھویا ہوا مقام دلانے میں کامیاب وغیرہ یہ ہو؟ قاضی صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کے سوال کی جو روح ہے وہ بہت کمزور ہے۔ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، یہ دکانیں ہیں، یہ پلانٹس ہیں، یہ ملیں ہیں، یہ کارخانے ہیں۔ میرے سیاسی ایمان کا حصہ ہے پوری نون لیگ میں شاید 2-4 لوگ شاید ایسے ہوں جو ایسا مشورہ دینے کی جرت کریں۔ یہ کلچر ہی نہیں ہے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا۔ وہاں مشورہ بھی وہ دیا جاتا ہے جو لیڈر سننا چاہے۔ چھتر کھانے ہیں کسی نے یہ مشورہ دے کے کہ جی آپ مریم نواز کو چپ کرا دیں۔ او بھائی، مریم نواز جو ہے وہ ظاہر ہے باپ نے اس کو سرپرستی کی ہے، اس کو جتنی پروجیکشن دی ہے، جو کچھ بھی کیا ہے ایکلپس کر دی ہے اس نے، چچا کو بھی بھائی کو بھی۔ اور یہ مسلمانوں کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، خلافت راشدہ کو چھوڑ کے بعد کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ تو پیا من بھائی والی بات ہے۔ اور ظاہر ہے نواز شریف کے لیے بیٹے اس کے ویسے ہی نکھد سے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہی آپ نے دیکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک بیٹی ہے، اس بچی کی تو ہم نے وہ تصویر بھی کبھی نہیں دیکھی، لے دے کے ایک یہی ہے جو پریزنٹیبل ہے، بولنا یہ وہ سارا بولے چاہے جو بھی، لیکن بہرحال باقی تو کوئی بولنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ تو سارا فوکس میاں نواز شریف کا اپنی اگلی جنریشن پہ ہونا۔ کسی کی جرت ہے چھتر کھانے ہیں، اس نے اگلی صفوں سے پچھلی صفوں میں جانا ہے، یہ پارٹی سے فارغ ہونا ہے کہ وہ اس طرح کا مشورہ دے گا نواز شریف کو؟ نہیں۔ اور یہ صرف مسلم لیگ کی بات نہیں کرا میں، نون لیگ کی، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں یہ رواج نہیں ہے۔ ہم بنیادی طور پہ غلام ہیں۔ اور ہمارے تو محاورے آج کیا 2021 میں محاورہ، او فلانا تو بادشاہ آدمی، او بادشاہ، یعنی کسی کو کمپلیمنٹ دینا ہے۔ پوری دنیا میں یہ ٹرمنالوجی ختم ہو گئی ہے، یہاں بادشاہوں اور فلانا بادشاہ آدمی، اور یہ اس لیے نہیں، یہ نہیں، میرا نہیں خیال کسی نے یہ جرت کی ہوگی۔ عروسہ خان ہیں اسلام آباد سے، وہ کہتی ہیں جی میں آپ کے چینل پہ آنے والی تمام ویڈیوز شوق سے دیکھتی ہوں۔ عرض یہ ہے کہ سیاست سب لوگوں کا موضوع اور پسند نہیں، اس لیے پلیز ذرا اپنی زندگی کے تجربات، مختلف ممالک کا سفر اور اپنی زندگی میں آنے والے بہترین اور مثالی لوگوں پر بھی بات کیا کریں۔ بیٹا تھینک یو ویری مچ، آپ دیکھتے ہو اور بات بھی آپ کی میں بہت وزن ہے اور بہت اچھی۔ میں سچی بات ہے، اگر آپ میرے کالمز پڑھتے ہو تو آپ دیکھو گے میں کرنٹ افیئرز وغیرہ، مجھے سیاست کو تو میں نجاست سمجھتا ہوں، میں جان چھڑاتا ہوں، کرنٹ افیئر سے میں بچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں موسٹلی جو ہمارے دوست ہیں، ویورز ہیں، وہ سوال بھیجتے ہیں سیاسی قسم کے، تو آئی ایم باؤنڈ ٹو آنسر۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ تو ہماری فیملی ہے ایک، تو اس سے یہ جو آپ نے ذرا لوز بات آپ نے درست کی ہے، خوبصورت کی ہے، اور میرے دل کی بات کی ہے، تو اس میں بہتر یہ ہوگا، میرے لیے آسانی ہو جائے گی کہ آپ کوئی اسپیسیفک سوال کریں۔ مثلاً مجھے آپ پوچھیں کہ پولیٹیشنز میں مجھے کون اچھا، میں مثال دے رہا ہوں، یا لٹریچر کی دنیا میں، یا نام لے کے کہ میرا قتیل شفائی صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا، منیر نیازی صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا، اے حمید صاحب کے ساتھ کیا تعلق تھا، احمد رائی صاحب کتنے زبردست، یہ کتنے خوبصورت اور عظیم لوگ تھے، سب
سب سے ہم نے سیکھا. مطلب ان لوگوں کے ساتھ میرا افتخار عارف صاحب کے ساتھ کیا یہ اسپیسیفک سوال یہاں اگر آپ تو آپ پوچھیں کہ جی مجھے میرا پسندیدہ ملک تو میں تو آپ کو دیانتداری سے بتا دوں گا میرا تو پرابلم ہے پاکستان کی تو میں جم پالوں میرا اس مٹی کے ساتھ ایک معاملہ ہے اور طرح کا. تو کہتے ہیں نا مادر وطن تو وطن تو ماں ہے ماں ضروری تھوڑی ہے کوئی کوئین شیبہ ہو ماں پیڑی بھی ہو اس کی جھریاں بھی اچھی لگتی ہیں. سو مائنس پاکستان کے وہ تو ہے ہی ہے. باقی آپ اگر پوچھو کہ بھی مجھے کون سا ملک کہاں کے لوگ مجھے اچھے لگے بالکل آپ کو بتاؤ نمبر 1 2 3 اس طرح ایک لسٹ. تو آپ اگر ملکوں سے لے کے لوگوں تک اور سیاستدانوں میں یا یہ جس طرح کے بھی عمران خان کو مثلا میں نے کیسا پایا میں نے ہمیشہ اس بات کی تردید کی ہے میری کوئی دوستی نہیں ہے لیکن 3 سال ہو گئے 22 سال 25 سال سے جان پہچان ہے. چند دن پہلے ہماری اسلام آباد میں ملاقات ہوئی میں تو گیا کسی اور کام سے تھا ان کو پتہ لگا اس کائنڈ آپ کو رابطہ کر کے ملنا ہے تو وہ وہاں سیف اللہ نیازی اور گنڈا پور صاحب بیٹھے تھے تو وہ ان کو بتا رہے تھے کہ میرا کیا کنٹریبیوشن ہے اور میں 25 سال پہلے کیا کیا کرتا تھا یوز ٹو رائٹ اسپیچز. اس وقت تو عمران کی اردو بہت ہی اب تو بہت زیادہ امپروو کر لیا ہے اس وقت ان کا ذرا مسئلہ تھا. تو خیر آپ اسپیسیفک سوال پوچھیں ادروائز میرے دماغ میں اتنا گند کباڑ اتنی عمر ہو گئی ہے اتنا کچھ ہے کہ ہاں آپ پوچھ سکتے ہو جب پاکستان کی فلم انڈسٹری اپنی عروج پہ تھی میرے ساتھ کن کن لوگوں کا انٹرفیس انٹریکٹ میں نے کیا اور ان کے بارے میں وہ کس طرح کے لوگ تھے تو یو ہیو ٹو بی اسپیسیفک. لیکن بنیادی طور پہ سوال آپ کا بڑا خوبصورت ہے اور بات آپ کی بڑی اچھی ہے. یہ سیاست کی نجاست سے باہر نکل کے بھی بات کریں یہ زندگی کی دوسری خوبصورتیاں ہیں. مثلا میرا آج کا کالم ہے اس پہ بڑے عجیب و غریب تبصرے ہوئے ہیں تو تھینک یو ویری مچ عروسہ بیٹا. آپ اسپیسیفک اگر کوئی سوال اور مجھے یاد کرا دینا اب اس میں بندے کو باتیں بھول جاتی یاد کرا دینا کہ میں نے ہی یہ سوال کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اسپیسیفک سوال کریں تو میں یہ پوچھ رہی ہوں پھر زیادہ انجوائے کریں گے. پہلے چودھری کا استعفیٰ پھر فردوس عاشق اقوان مستعفی اب سنایا اسد کھوکھر کو وزیر بنا دیا گیا ہے. سچی بات ہے مجھے اس بات کا علم نہیں ہے. میں نے میں اتنے اخبار پڑھتا دیکھتا ہوں میں نے تو کسی اخبار میں نہیں سنا. اچھا کیا پنجاب میں تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے اور یہ تبدیلیاں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح زخمی پنجاب حکومت کو مرہم لگائی جا سکے یا پھر پس پردہ کچھ اور چل رہا ہے. عادل حسین صاحب تھینک یو فار یور کویسچن. لیکن ایک بات ہے ہم ہر جگہ سازش ڈھونڈتے ہیں. میں ہنستا ہوں جب ہمارے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ ویسٹ ہمارے خلاف تو فلانا ہمارے خلاف سازش کر رہا ہوں. میں نے کہا ہم ہیں کیا ہے بالکل اسی طرح ہے کہ میرا کو ڈرائیور یا میرا کو گارڈ کا ہے کہ میں اس کے خلاف سازش کروں کیا ہمارے پلے کیا ہے. 3 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر دھکے کھا رہا ہے. ایجوکیشن آپ کی گھٹیا ترین یہ مائنس اے فیو جو پرائیویٹ آپ کے ہائی پروفائل ذرا مہنگے ادارے ہیں نسبتاً بہترین. پکی آپ کا جو آپ کے سرکاری اسکولوں میں جو کیا کچرا ہے سارا. اقتصادی حالات آپ کے صفر ہیں. اخلاقی انحطاط اتنا ہے. ہنجروال کا ایک واقعہ میں نے آج اس پہ کالم لکھا ہے کل جنگ میں شائع ہوگا وہ پڑھیں آپ. یہ کون ہے ہمارے خلاف کوئی سازش کیوں کرے گا. ہمارے ہوتے ہوئے ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح کہ جی وہ پس پردہ کچھ چل رہا ہوگا کچھ بھی نہیں چل رہا. عمران خان ہیز his own mind اور ہر کیس ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو عرض کروں چودھری کا کیس بالکل ہی اور تھا. اب میں اس کی تفصیلات میں جا کے کیا جانا ہے
حالانکہ وہ سائے کی طرح اون چودھری ساتھ ہوتا تھا عمران خان کے، لیکن زندگی بڑی عجیب چیز ہے، اس میں سب سے مشکل کام ہے بندہ خوف اور ڈر سے لڑ سکتا ہے۔ ٹیمپٹیشن ایک ایسی چیز ہے جس سے لڑنے کے لیے بہت طاقتور آدمی چاہیے۔ وہ گماما جائے، وہ اپنے سے تگڑے بندے کے ساتھ بھی بھیڑ جائے گا، حالانکہ اسے پتا ہوگا کہ یہ مجھ سے زیادہ تگڑا ہے، لیکن وہ بھیڑ جائے گا، ہوتا ہے۔ ایک چیز جو انسان کی زندگی میں بہت مشکل ہے وہ ہے کسی ٹیمپٹیشن کو، کسی لالچ کو، کسی اس کو ریزسٹ کرنا۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں نقصان پہنچے، لیکن بہرحال ہم تو بات کچھ اور کر رہے ہیں۔ اون چودھری کا اپنا کیس ہے اس طرح، فردوس عاشق کمال، لیکن فائنلی وہ مستعفی ہو کے واپس آ گئیں۔ اس کا ظاہر ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے، بعض اوقات غلط فہمیاں ہوتی ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، مجھے نہیں ایگزیکٹلی پتا کہ اس کیس میں کیا تھا۔ اچھا پھر کہ جی وہ اسد کھوکھر کو، میں آئی ڈونٹ نو اسد کھوکھر ایٹ آل، تو جیسے آپ جتنا آپ جانتے ہیں نام شام سنو اتنا مجھے نہیں پتا وہ کیا کیس ہے۔ تو ٹوٹ پھوٹ والا کوئی الحمدللہ سین نہیں ہے، تبدیلیاں ہیں، اور عمران کا ایک اپنا ٹاپ مین کا ایک اپنا ٹیمپرمنٹ ہے، وہ ہر بندے کا ہوتا ہے۔ نواز شریف کا اپنا تھا، بھٹو صاحب کا اپنا تھا، یعنی بھٹو صاحب کے اندر تکبر کا یہ عالم تھا۔ ان کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے، آئی ایم دا اونلی ہولی کاؤ ان دس کنٹری، میں اس ملک میں واحد مقدس گائے ہوں۔ مقدس گائے پہنچ گئی تارا مسیح کے پاس۔ تو بہرحال عمران کا ایک اپنا مزاج ہے، وہ جو لڑ جائے دماغ میں بیٹھ جائے اس کے لیے وہ سٹینڈ لیتا ہے، لڑتا ہے، بہت خوبصورت بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کوئی سازش وازش نہیں، اور یہ کوئی زخمی پنجاب حکومت باقی کون سی صحت مند تھی جی، یہ مجھے بتائیں۔ سچی بات یہ ہے آج تک چودھری پرویز الہی کی حکومت کے علاوہ میں نے کوئی مچور دھیمے دھیرے مزاج کی حکومت جس نے ڈیلیور بھی کیا ہو، میں نے تو نہیں، مجھے نہیں یاد۔